ارشیر نے ان سب کے چہرے دیکھے جو دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ افشا بیگم نے بے اختیار کرسی کی پشت کو تھام لیا۔ اسی پل جہانزیب صاحب کے وجود میں جنبش ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ انہوں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا کر اپنا کوٹ درست کیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ افشا بیگم روتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ارشیر نے مہرو کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، لا حول ولا قوت، یہ آپ لوگ مجھ سے کیا گناہ کروانے جا رہے تھے؟ قاضی صاحب نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، بکواس کر رہا ہے یہ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اسی وقت احد وہاں آن پہنچا تو مہرو کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ احد اس کا اعتبار ضرور کرے گا۔ ارشیر نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ ثبوت؟ جب میں نے سنا میری بیوی یہاں شادی کر رہی ہے تو ہاں، میں ثبوت بھی لے آیا۔ ارشیر نے اپنے کوٹ کی جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے لہرایا، جس پر وہ سب ششدر رہ گئے۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، نکاح پر نکاح! ایک عورت کی ملامت بھری آواز گونجی۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ جو لوگ کچھ دیر قبل تحفے اور مبارکبادی پیش کر رہے تھے وہیں اب زہر اگلنے لگے تھے۔ احد نے بے یقینی سے مہرو کو دیکھا اور بس اس کی برداشت اتنی ہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ نہ صرف اٹھ کھڑی ہوئی بلکہ اپنا گھونگھٹ بھی اٹھا لیا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ آدمی بکواس کر رہا ہے، میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں۔ احد، آپ اس کی باتوں میں مت آئیے پلیز، مہرو نے اپنی نم ہوتی آنکھیں رگڑتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے وہ ڈہ رہی تھی۔ ارشیر، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ نگہت بیگم نے آہستہ آواز میں اسے ملامت کیا۔ آپ لوگ بار بار ایک ہی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہوش میں ہوں میں، اور مکمل طور پر ہوش میں ہوں۔ بیوی ہے یہ میری۔ ارشیر نے جھلا کر کہا، بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی مزید میرے خلاف کہا تو۔ مہرو نے پھنکار کر کہا، ناراض مت ہو ڈارلنگ، تم کہتی ہو تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن تم چلو میرے ساتھ ابھی اسی وقت، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ارشیر نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، جب تم نکاح کر ہی چکی تھی اس سے تو مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ احد پھٹ پڑا تھا۔ مہرو کے تو جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے اس کی بدگمانی دیکھ کر۔ یہ تھا اس کا ہم سفر جسے اس سے مکرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ احد بھائی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے اسے مہرو سے۔ زرش نے آگے بڑھ کر مہرو کو تھامتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ ابھی گر پڑے گی۔ اب بھلا مجھے جھوٹ بول کر کیا حاصل ہوگا سالی صاحبہ؟ ارشیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارشیر، ابھی کے ابھی معافی مانگو سب سے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ نگہت بیگم نے غصے سے کہا، کم آن موم، آپ کو لگتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ڈیئر وائف، تم بتاؤ نا سب کو، اس دن جب تمہارا رشتہ آیا تو تم میرے آفس آئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اب ہمیں کوئی بڑا اسٹیپ لینا ہوگا اپنے رشتے کے حوالے سے، کیونکہ تمہارے گھر والے تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں زبردستی۔ پھر اسی دن ہم نے نکاح کر لیا تھا، یاد ہے؟ ارشیر نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھیں مہرو کو اپنا تمسخر اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب نکاح کر لیا تھا تو اس رشتے کے لیے حامی کیوں بھری تم نے؟ احد نے دانت پیس کر اس سے سوال کیا، جو زرش کے سہارے پر کھڑی تھی، ورنہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ وہ زخمی نظروں سے احد کو دیکھ رہی تھی، لب خاموش تھے۔ یہ بھی میں بتاتا ہوں، دراصل نکاح تو ہم نے کر لیا تھا، مگر مہرماں اس بات پر ناراض تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کر رہا ہمارے رشتے سے متعلق۔ اگر تم چاہو تو 25 دن پہلے کا CCTV فوٹیج دکھا سکتا ہوں اپنے آفس کا، جب یہ میرے آفس آئی تھی، اور اسی دن ہم نے نکاح کر لیا تھا۔ فاتحانہ نظروں سے اس نے مہرو کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ بول دے مہرو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بول دے کہ تو اس کے آفس نہیں گئی تھی کبھی بھی۔ افشا بیگم نے مہرو کو جھنجھوڑ ڈالا، مگر وہ خاموش رہی، جیسے گہرے صدمے میں چلی گئی ہو۔ اس کا ایک اقرار اس کے نہ کردہ گناہوں پر مہر ثبت کر دیتا۔ وہ خاموش رہتی تب بھی خسارہ اس کے ہی حصے آنا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہ بولی تھی تو ایک جھٹکے سے افشا بیگم نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ان کی آنکھیں غیر یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ بہت ڈرامہ ہو گیا، دیکھو ڈارلنگ، آج میں پوری بارات لے کر آیا ہوں، شاباش، اب چلو یہاں سے۔ اسی پل ارشیر نے مہرو کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے جانے لگا۔ لمس محسوس کرتے ہی مہرو کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ چھوڑو مجھے، امی پاپا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری بات کا یقین کریں۔ مہرو چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر ان سب نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ ارشیر بنا رکے اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ خدارا، کوئی تو روکو اسے، کوئی تو بچا لو مجھے اس جلاد سے۔ اور اسی لباس میں ملبوس وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ شٹ اپ، بنا مزید کوئی سین کریٹ کیے چپ چاپ چلو میرے ساتھ، ارشیر نے رک کر صفاقی سے کہا۔
افشا بیگم اور زرش آگے بڑھی تھیں، مگر اسی وقت دو آدمیوں نے ان پر بندوق تان لی۔ وہ لوگ بے بسی سے پل پل دور ہوتی مہرو کو دیکھتے رہے، جس کا ہاتھ اور شیر کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ مہرو چیختی رہی، مگر مقابل نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر ڈال کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ مہرو نے روتے ہوئے گاڑی کا لاک کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آٹومیٹک ہے ڈیئر وائف، یعنی میری مرضی کا غلام، طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس کے آدمی بھی اس کے نکلتے ہی اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ روکو گاڑی کو، گاڑی روکو، تم انسان نہیں درندے ہو درندے، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، سنا تم نے؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چیخ چیخ کر اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ارشر نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا۔ ذلیل انسان، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ حلق کے بل چلائی، اب تو طاقت بھی ختم ہو رہی تھی اس کی۔ شہر سے بہت دور، نکاح ہے میرا اور تمہارا۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، اور مہرو ایک مرتبہ پھر پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے نکاح نہیں کروں گی، مہرو نے بے خوفی سے کہا۔ تمہارے اچھے بھی کریں گے، اور کیا تمہیں پتا ہے بلال اس وقت میرے آدمیوں کے پاس ہے، میرے ایک اشارے پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ارشد نے جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا، بے یقینی سے اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شادی ہال جیسے منٹوں میں ماتم قطع بن گیا تھا۔ مہمان جو وہاں ان کی خوشیاں بانٹنے آئے تھے، طنز و تانوں کے نشتر چلا کر اب رخصت ہو چکے تھے، یہاں تک کہ خود دولہے کا خاندان بھی ان سے کوئی ہمدردی کا اظہار کیے بغیر طانے دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب صرف بیجی، سفیان قریشی، جہاں-زیب صاحب، افشا بیگم اور زرش ہی وہاں رہ گئے تھے۔ تب سے خاموش آنسو بہاتی زرش بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ آپ لوگ کیوں مہرو کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ اگر اس نے پہلے ہی نکاح کر لیا ہوتا تو وہ اتنی ناسمجھ نہیں تھی جو اس پر دوسرا نکاح بھی کر لیتی۔ آپ کو تو اپنی پرورش پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے بھی آ کر کہہ دیا کہ مہرو نے اس سے نکاح کیا ہے، جعلی نکاح نامہ دکھا دیا اور بس لے کر چلا گیا اسے۔ کیا آپ لوگوں کا بس اتنا ہی یقین تھا مہرو پر؟ زرش روتے ہوئے ایک ایک سے پوچھ رہی تھی، گویا انہیں جھنجھوڑ رہی تھی، مگر ان سب کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ جہازیب، زرش ٹھیک کہہ رہی ہے یار، تم نے یوں کسی غیر کو اسے لے جانے کیسے دیا؟ کیا معلوم اس کے کیا ارادے ہوں؟ ایک بار مہرو کو صفائی کا تو موقع دے دیتے۔ سفیان قریشی نے نرمی سے جہازیب صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ان کی سنگین غلطی کی نشاندہی کی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا سفیان کہ سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ جہازیب صاحب نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ فرق تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ اگر وہ اتنا ہی صحیح تھا تو کیوں اپنے ساتھ مسلح افراد کو لے کر آیا؟ کیونکہ وہ غلط تھا، اور آپ نے یوں ہی اس پر اعتبار کر کے مہرو کو… زرش کہتے کہتے بے اختیار بیجی کے گلے رکھ کر شدت سے رو دی۔ بس پتر، صبر رکھ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور کسی کو ہو نہ ہو پر مجھے اپنی بچی پر پورا اعتبار ہے۔ انہوں نے ملامتی نظروں سے جہازیب صاحب کو دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئے۔ یہ بلال کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا مجھے، افشا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسے کال آئی تھی کہ فیکٹری میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ وہیں گیا ہے دیکھنے، جہازیب صاحب نے انہیں اطلاع دی۔ اسی وقت وہ سامنے سے ارد گرد کا منظر حیرت سے دیکھتے ہوئے چلا آ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ برہان بھی تھا۔ کیا ہوا پاپا؟ سارے مہمان کہاں گئے اور آپ لوگ سب اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ بلال کو شدت سے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ بلال بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے پیچھے وہ مہرو کو لے گیا۔ زرش اس کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور بلال کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیا کہہ رہی ہو گڑیا؟ مہرو کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، بلال نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے متفکر لہجے میں پوچھا، اور زرش روتے ہوئے شروع سے آخر تک اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی، اور جیسے جیسے وہ سنتا گیا اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی چلی گئی، اس کے دل کی رفتار سست سے سست تر ہوتی گئی۔ برہان کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ بلال، آر یو اوکے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ باقی سب بھی پریشانی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ دور رہیے مجھ سے، میں ایک پل کے لیے اس سے دور کیا گیا اور آپ لوگوں نے اس پر سے اعتماد ہی کھو دیا۔ یہ فکر تب کہاں تھی جب وہ اس معصوم کو یوں گھسیٹ کر یہاں سے لے گیا؟ بلال نے بھیگے لہجے میں شکوہ کناں نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ کر کہا، جن کے سر جھکے ہوئے تھے۔ یا خدا، یا میرے مولا، وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کر بیٹھے۔ میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ وہ بڑبڑائے جا رہا تھا، اس کا دل جیسے اندر سے کٹ رہا تھا۔ افشا بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھا، اور ایک دم ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی جن میں سرخی اتر رہی تھی۔ برہان، تم تو اس کے دوست ہو نا، تمہیں تو پتا ہوگا وہ مہرو کو کہاں لے گیا ہے۔ فوراً چلو اسے ڈھونڈتے ہیں، بلال نے اپنے حواس بحال کر کے اس سے کہا، تو برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دعا کیجئے آپ لوگ کہ مہرو سلامت ہو، اور اگر ایسا نہ ہوا نا تو میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔
بلال نے رک کر سنگین لہجے میں ان سے کہا، پھر تیز قدموں سے برہان کے ساتھ ہو لیا۔ پیچھے وہ سب آنسو بہاتے مہرو کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ 1.5 گھنٹے کی لگاتار ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے روک دی۔ ہارن دینے پر گارڈ نے گیٹ وا کیا تو گاڑی روش پر رینگتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ پورٹیکو میں گاڑی روک کر اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کے بعد وہ اس کی جانب آیا، جو سارا راستہ چیخ چلاتے ہوئے رو رو کر اب خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ ارشد نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بے حس بنی بیٹھی رہتی اگر وہ کوفت زدہ ہو کر اس کے حنائی ہاتھ تھام کر گاڑی سے باہر نہ کھینچتا۔ ارشد نے لب بینچ کر اسے دیکھا۔ رونے کی وجہ سے آنکھوں کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، ناک کے ساتھ ساتھ گال بھی سرخ پڑ رہے تھے۔ بھوری کانچ سی آنکھوں میں دنیا جہاں کی نفرت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ اب اسی طرح مہرو کو کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ مین دروازے پر بیل بجائی۔ کچھ لمحوں بعد ہی ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا، جو حلیے سے گھر کی ملازمہ معلوم ہوتی تھی۔ اسے شاید ان کے آنے کا پہلے سے ہی علم تھا، جبھی رات کے 12 بج جانے کے باوجود بھی وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے دلچسپی سے ارشد کے برابر دلہن بنی کھڑی اس نازک پیکر کا سرتا پیر جائزہ لیا، جس نے اپنے وزن سے کئی زیادہ بھاری سرخ عروسی لباس اور زیورات زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اسے لے جا کر اس کا حلیہ ٹھیک کروائیے اماں بھی۔ اس نے اسے ان کی جانب دھکیل دیا تو مہرو بمشکل گرتے گرتے بچی۔ وہ بنا دھیان دیے زینے چڑھتے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے اوپر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آؤ بیٹیا، انہوں نے نرمی سے مہرو کو مخاطب کیا تو اس کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا نا اگر تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اماں بی کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے وہ چیخ پڑی۔ اس کی آواز پر وہ رکا۔ اگر تم خاموشی سے میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی تو تمہارا بھائی ٹھیک رہے گا، اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور باقی ماندہ سیڑھیاں بھی چڑھ گیا۔ وہ بے بسی سے اپنا غصہ ضبط کرتی رہ گئی۔ برہان اور بلال ہر اس جگہ جا کر دیکھ چکے تھے جہاں ارشد کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ خالی ہاتھ ہی لوٹے۔ بلال کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ وہ اس حالت میں نہ تھا کہ گاڑی ڈرائیو کرتا، لہٰذا گاڑی برہان ہی چلا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اس پر بھی نظر ڈال لیتا تھا جو بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پریشان مت ہو یار، وہ ٹھیک ہوگی۔ میرا دوست ہے شیرو، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، برہان نے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی۔ تم بے شک اسے اچھی طرح جانتے ہوگے، مگر اس کے پچھلے 5 سالوں کا حساب تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے برہان۔ کسی کو بدلنے کے لیے 1 لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ تو 5 سال تم سب سے دور رہا۔ مجھے اس آدمی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس مجھے میری مہرو صحیح سلامت چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا نا تو میں غازی ارشد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بلال نے اپنے عزائم بتائے جو اس کے چہرے سے بھی جھلک رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بلال، تم یقین رکھو، برہان نے تسلی دی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو شیرو اس حد تک چلا گیا اور مجھے بھی نہیں شامل کیا اپنے راز میں؟ برہان کی اپنی سوچیں بھی لامحدود تھیں۔ ناک کٹوا دی میری۔ سارے کاروباری دوست مجھے فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ عثمان، سنا ہے تمہارا بیٹا دن دہاڑے ایک لڑکی کو اسی کی شادی سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ سارے سوشل سرکلز میں ہم پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر ایسا بھی کیا اس پر جنون سوار ہو گیا تھا کہ ایک دلہن کو سب کے سامنے نکاح نامہ دکھا کر اٹھا لے گیا، مذاق بنا کر رکھ دیا ہے میرے نام کا، میری ساکھ کا۔ ارے اولاد تو والدین کے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں، ان کا غرور ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہیں ہمارے صاحبزادے جناب غازی ارشد، جن پر فخر تو دور کی بات ہے، الٹا ہمارا سر آج تک شرم سے ہی جھکتا آیا ہے۔ عثمان صاحب کو جب سے پتہ چلا تھا ان کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے تھے، تب سے وہ ٹہلتے ٹہلتے اسے کوس رہے تھے۔ ذرا دیر کو ٹھہرتے، پھر ایک آدھ طنز کے تیر نگہت بیگم کو دیکھتے ہوئے چلا دیتے، جو تب سے سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ اسی وقت ان کا موبائل بج اٹھا تو نمبر دیکھ کر فوراً کال ریسیو کی۔ میں کچھ نہیں جانتا، چاہے جو ہو جائے، مگر کل کے نیوز میں یہ خبر نشر نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، مگر کسی بھی طرح اس خبر کو اپنے چینلز پر آنے سے روک دو۔ یاد رکھنا، اگر کل کے اخبار یا نیوز چینل میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا نا تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ غصے سے کہتے ہوئے انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا، پھر تک کر صوفے پر خود کو گرا دیا۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اس نے یہ سب کچھ اس بدذات کے لیے کیا ہے، وہ غلطیاں کرے اور یہ صاحبزادے اس کو سدھارنے کے چکر میں اور مزید گرتے چلے جائیں۔ ہر دن کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں یہ دونوں بہن بھائی۔ آخر مجھے چین سے جینے یا مرنے کیوں نہیں دیتے؟ عثمان صاحب نے دروازے کی اوٹ میں چھپی مہک کو دیکھ کر مزید طنز کے نشتر اچھالے، جس پر وہ سر جھکا کر واپس پلٹ گئی، جبکہ اس سارے عرصے میں نگہت بیگم مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ان کے ساتھ ہی بیجی بھی پریشان سی بیٹھی تھی، نیند ان سب کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ نگہت بیگم نے 1 لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر گھر آ کر سب کچھ شوہر کو بتایا تھا، کیونکہ پتہ تو بہرحال ان کو چل ہی جانا تھا۔ پھر اگر کہیں اور سے پتہ چلتا تو
شامت انہی کی آتی۔ پتہ تو کر بچی کو کہاں لے گیا ہے وہ نامراد، نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی اس کے گھر والوں پر۔ بیجی نے پریشانی سے کہا، میں نے پتہ کر لیا ہے، وہ اسے ہمارے پرانے والے بنگلے میں لے گیا ہے، شہر سے دور۔ عثمان صاحب نے ماتھے پر بل ڈالے جواب دیا۔ تو جب آپ نے پتہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس سے مہرماں کو بازیاب کیوں نہیں کروا لیتے؟ اس عرصے میں نگہت بیگم نے پہلی بار مداخلت کی۔ اتنا آسان ہے کیا؟ میں نے آدمی بھیج دیے ہیں، چند گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے وہاں پہنچنے میں ہی۔ عثمان صاحب نے انہیں معلومات دی۔ اس کے دوست فرخ اور زوار اس کے بلاوے پر کچھ دیر بعد ہی قاضی کے ہمراہ وہاں آن پہنچے تھے۔ مہرو بدھ بنی بیٹھی تھی، اس کا حلیہ اماں بی نے ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ سرخ گھونگھٹ گرائے ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے کچھ دیر قبل ہال میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ فرق تھا تو بس اتنا کہ اس کا ہمسفر بدل دیا گیا تھا۔ کاٹن کی سفید شلوار قمیض میں کف موڑے، چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی لیے غازی ارچشیر مہرو کے عین سامنے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ غازی ارچشیر ولد عثمان غازی، مہرماں جہاں بنت جہاں عالم کو بعوض 10 لاکھ حق مہر کی آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری بار پوچھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے مہرو کو دیکھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو مہرو نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اب قاضی مہرو کی جانب متوجہ ہوا۔ مہرماں جہاں بنت جہاں عالم، آپ کا نکاح بعوض 10 لاکھ حق مہر کے قاضی ارچشیر ولد عثمان غازی کے ساتھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہرو خاموش رہی۔ اس کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا۔ تب بھی وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اب جیسے سارے جذبات برف بن گئے تھے۔ قاضی نے دوسری بار پوچھا، مگر جواب ندارت۔ ارچشیر نے نگاہیں اٹھا کر سرخ گھونگھٹ کے پیچھے نظر آتا اس کا چہرہ دیکھا۔ اسی پل اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ ارچشیر نے اسے اشارے سے اس بات میں سر ہلانے کو کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری مرتبہ پوچھا۔ زور سے آنکھیں میچ کر اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ قبول ہے۔ آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے اور اس کے ساتھ ہی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسی وقت ان دونوں سے نکاح نامے پر دستخط لیے گئے۔ مبارک ہو یار، دیر آئے درست آئے، فاروق اور زوار نے ہنس کر باری باری اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرا دیا۔ مبارک ہو بیٹیا، اماں بی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بس اس کی برداشت اتنی ہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی زینے طے کر کے اوپر کے کمرے میں چلی گئی۔ ویسے یار تو نے اچھا نہیں کیا بابی کے ساتھ، مانا کہ تو نے ان سے محبت کی، مگر تیرا طریقہ بہت غلط تھا۔ زوار کو افسوس ہوا۔ ارچشیر نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ مہرماں کو چاہتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اسے زبردستی اٹھا لایا ہے، کیونکہ اصل وجہ ایسی تھی جو وہ انہیں بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے میرے دوست، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ رات کافی ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے دوست رات وہیں ٹھہر گئے۔